الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسماں تیرے یہ موجود و عدم تیرا جو دنیا میں تیرا کھا کر شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ اس پر بھی ہو لطف و کرم تیرا. جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری اور اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی. جمادی الثانیہ کا مہینہ جس کی 22 تاریخ کو خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت کا اور پردہ فرما جانے کا دن ہے. اسی مناسبت اور عنوان سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور ان کے کارناموں پر چند گزارشات کرنا چاہوں گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ، لقب صدیق، کنیت ابو بکر، قبیلہ بنو تمیم، اور یہ واقعہ فیل کے تقریباً 2.25 سال بعد پیدا ہوئے. یہ واحد ہستی ہیں
جنہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سب نے مجھے جھٹلایا اس وقت تک کسی نے میری تصدیق اور تائید نہیں کی تھی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لبیک کہا، میری تصدیق کی اور میری تائید فرمائی۔ قرآن کریم کی کئی آیات تمام مفسرین کے ہاں اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ جو آیت میں نے خطبے میں تلاوت کی، جس آیت سے استدلال پکڑتے ہوئے علماء نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یار غار کہا تھا، الا تنصروہ، اگر تم لوگ اس نبی کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، پس تحقیق اس کی مدد اللہ نے کی۔ کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے اس نبی کو نکالا، ہجرت پر مجبور کیا، اور ہجرت کے دوران انہوں نے غار میں پناہ لی، تو اس غار میں دو ہستیاں تھیں، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اور اس موقع پر کفار تعاقب کرتے ہوئے غار کے دہانے تک پہنچ گئے، اتنا قریب کہ جو لوگ اس غار سور میں گئے ہیں، جب اندر جا کر انسان وہاں بیٹھتا ہے تو غار کے دہانے پر کھڑے ہونے والے کے پاؤں نظر آتے ہیں، ان کے پاؤں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر آنے لگے۔ تھوڑے سے پریشان ہوئے، فکر لاحق ہوئی اپنے سے زیادہ اپنے محبوب کی، تو اس موقع پر جو وحی اتری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو جملہ نکلا، لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے یار غار، اے میرے رفیق سفر، اے میرے ہجرت کے ساتھی، اے مجھ پر سب سے پہلے ایمان لانے والے، اے میری صحبت میں سب سے زیادہ رہنے والے، اے مجھ پر سب سے زیادہ اپنا مال خرچ کرنے والے، اے اپنے پورے خاندان سمیت میری خدمت کرنے والے، لا تحزن، غم نہ کر، پریشان نہ ہو، فکر نہ کر، گھبراہٹ کی کوئی ضرورت نہیں، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مفسرین نے عجیب نکتہ لکھا کہ اس موقع پر گویا کہ اللہ نے سب سے گلہ کیا، الا تنصروہ، اگر تم مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، تو اللہ نے وہاں مدد کر کے دکھا دیا، اور اس میں جو ذریعہ بنے، جو واسطہ بنے، جو سہارا بنے، جو معاون بنے، جو رفیق سفر بنے، جو یار غار بنے، یہ امتیاز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہو۔ اور قرآن کریم کی 30ویں پارے کی سورۃ اللیل کی ایک آیت ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب اس جہنم سے بچے گا جو سب سے زیادہ متقی ہے،
युक्ति मालहु यतज़क्का, जो अपना माल इसलिए देता है कि वो पाकीज़ा हो जाए। तमाम मुफस्सिरीन के नज़दीक अत्का से मुराद भी सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। एक वो मुत्तकी हैं जो ख़ुद अपने आप को मुत्तकी कहे, एक वो मुत्तकी हैं जिसको लोग मुत्तकी कहे, एक वो मुत्तकी हैं जिसको खुद रब अपनी किताब में मुत्तकी कहें, उसके तक़वे का आलम क्या होगा। इन्हीं सहाबा के बारे में कुरान ने कहा था, इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, सारी दुनिया तक़वा की तलाश में मस्जिद में आते हैं नमाज पढ़ने, तक़वा हासिल हो जाए, मदरसे में जाते हैं इल्म हासिल करने, तक़वा हासिल हो जाए, तबलीग में जाते हैं गश्त करते हैं, तक़वा हासिल हो जाए, खानकाहों में जाकर अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करते हैं, तक़वा हासिल हो जाए, अच्छे लोगों की सोहबत में बैठते हैं, तक़वा हासिल हो जाए, ज़िक्र करते हैं, तक़वा हासिल हो जाए, तिलावत करते हैं, तक़वा हासिल हो जाए, मुराक़बा करते हैं, तक़वा हासिल हो जाए, दुआएं मांगते हैं, तक़वा हासिल हो जाए, हज पर जाते हैं, तक़वा हासिल हो जाए, उम्रे पर जाते हैं, तक़वा हासिल हो जाए, तवाफ़ करते हैं, तक़वा हासिल हो जाए, सारी दुनिया तक़वे की तलाश में है और तक़वा खुद जिनके दिलों में रच बस चुका है, जिनके दिल तक़वे से लबालब भरे हुए हैं, छलक रहे हैं, कुरान ने उनको सहाबा कहा, इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, जिनके दिलों को अल्लाह ने तक़वे के लिए चुन लिया। फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिही वअलल मुअमिनीना वअल्ज़महुम कलिमतत तक़वा वकानु अहक़्क़ बिहा व अहलहा। 26वां पारा है, सूरह फतह है। वो सहाबा जो बेते रिज़वान में शरीक हैं, उनका तज़किरा है। अल्लाह ने अपने रसूल पर और इन बेते रिज़वान में शरीक होने वाले मोमिनीन सहाबा पर सकीना को नाजिल किया और अल्लाह ने तक़वे की बात को इनसे लाजिम मलजूम कर दिया और तक़वे के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक भी यही थे। उलाइका हुमुल मुत्तक़ून कहा, उलाइका हुमुल मुअमिनून हक़्क़ा कहा, उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून कहा, उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून कहा, वबिल आखिरति हुम यूक़िनून कहा, युमिनून बिल ग़ैब कहा, युक़ीमून अस्सला कहा, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून कहा, युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक कहा, वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना कहा, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन कहा, रज़ियल्लाहु अन्हुम वरज़ू अन्हु कहा, वस्साबिक़ूनल अव्वलून कहा, मिनल मुहाजिरीना वल अंसार कहा, वल्लज़ीना माअहु कहा, सिद्दीक़ अकबर, अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार कहा, फ़ारूक़ आज़म, रुहमाउ बैनहुम कहा, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, तराहुम रुक्कान सुज्जदा कहा, अली हैदर कर्रार, यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना कहा, मसलुहुम फ़ित तौराती व मसलुहुम फ़िल इंजील कहा। ये वो सहाबा हैं जिन्हें ये अलक़ाबात मैं नहीं दे रहा, अल्लाह दे रहा है। ऐसे सहाबा की शान कितनी बुलंद होगी।
تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن نے اتقا کہا، اور ایک آیت والذی جاء بالصدق، وہ جو سچ کے ساتھ آیا، وصدق بہ، اور جس نے تصدیق بھی کی۔ مفسرین کے نزدیک اس آیت کا مصداق بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کسی کو ہم سچا کہتے ہیں، کسی کو قرآن سچا کہتا ہے، لسان نبوت سے اسے صدیق کا لقب ملتا ہے، لسان نبوت سے اسے عتیق، آگ سے خلاصی کا پروانہ ملتا ہے، لسان نبوت سے اسے خلیل کا لقب ملتا ہے، لسان نبوت سے ابو بکر فی الجنہ، اسے جنت کا لقب ملتا ہے، لسان نبوت سے اعلان ہوتا ہے کہ مسجد نبوی کی طرف کھلنے والی ساری کھڑکیاں بند کر دو الا خوخت ابی بکر، ابو بکر کے گھر کی کھڑکی کھلی رہے گی۔ ایک موقع پر پوچھا گیا، جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 ہیں، لہا 7 ابواب، اور جنت کے 8 ہیں۔ نماز پڑھنے والوں کو اس دروازے سے، روزہ رکھنے والوں کو اس دروازے سے، صدقہ خیرات کرنے والوں کو اس دروازے سے، اللہ کا ذکر کرنے والوں کو اس دروازے سے، جہاد کرنے والوں کو اس دروازے سے۔ کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں، شعبے بنے ہوئے ہیں، ہر ایک کے لیے کوئی ایک اسپیسیفک دروازہ ہوگا جس سے جنت میں اس کی انٹری ہوگی۔ کوئی ایسا خوش قسمت بھی ہے جس کو ہر دروازہ پکارے گا، آ صدیق ادھر سے داخل ہو، فرمایا وہ ابو بکر ہوگا رضی اللہ عنہ۔ اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری صحبت میں سب سے زیادہ رہنے والا، آپ نے اعلان کیا مسلمان ہو گئے، اور آقا کے پردہ فرما جانے تک پروانے کی طرح ساتھ چلتے رہے، قربانی دیتے رہے۔ میری صحبت میں سب سے زیادہ رہنے والا ابو بکر، مجھ پر سب سے زیادہ مال خرچ کرنے والا ابو بکر۔ ایک موقع پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس کچھ مال کی فراوانی تھی ان دنوں، اور آقا نے اعلان کر دیا کہ بھائی راہ خدا میں اپنا مال پیش کیا جائے۔ میرے دل میں یہ آیا، اگر تو صدیق سے نیکیوں میں آگے بڑھ سکتا ہے تو یہی وہ گھڑی ہے۔ وہ صحابہ نیکیوں میں آگے بڑھتے تھے، وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون۔ ہم الٹ چل رہے ہیں، ہم دنیا میں آگے بڑھنے کی ہرس کرتے ہیں۔ تو دل میں آیا اگر تو نمبر لے سکتا ہے یہی موقع ہے۔ میں نے اپنے گھر کا سارا سامان 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑا، آدھا مال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جانے کے لیے چل پڑا۔ دل میں خوشی بھی ہے، آج آقا خوش ہو جائیں گے جب میں اپنا مال لے کے پہنچا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج آقا نے سوال کا پیٹرن بدل دیا۔ آج میرے آقا نے یہ نہیں پوچھا کیا لائے ہو، کتنا لائے ہو، آج میرے آقا کا سوال تھا ما ابقیت لأہلک، کیا چھوڑ آئے ہو۔ فاروق اعظم نے کہا آقا آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑا، آدھا
رسالت کے قدموں پر نچھاور کرنے کے لیے لے آیا ہوں۔ اتنے میں صدیق بھی سامان لے کر آتا ہے۔ میرے آقا پوچھتے ہیں ما ابقیت لأہلک، صدیق تو نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ آیا ہوں، سب کچھ رسالت کے قدموں پر نچھاور کر رہا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں نے اپنے دل کو سمجھایا صدیق سے آگے بڑھنا تیرے بس کی بات نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوستو، یہ باتیں کرنا بہت آسان ہے، میں بڑے جذبات سے کہہ رہا ہوں، آپ سن بھی رہے ہیں، لیکن اس کا پریکٹیکل بڑا مشکل ہے۔ پریکٹسنگ اسلام کی عملی شکل، قربانی دینا، یہ بڑا مشکل ہے۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، ہم کہتے ہیں صحابہ دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، خود بھوکے رہتے انہیں کھلاتے، خود پیاسے رہتے انہیں پلاتے، خود پہرا دیتے انہیں سلاتے، خود کم لباس پہنتے انہیں پہناتے، خود گزارا کر لیتے، دوسروں کے آرام کا خیال رکھتے تھے، لیکن اس کو کر دکھانا بڑا مشکل ہے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میری تصدیق کرنے والا ابو بکر ہے، تم اس کے بارے میں مجھے ایذا نہ دو۔ صدیق کو ناراض کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنا تھا۔ آج اسی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک بدبخت ٹولہ بدبختیاں کرتا ہے، گستاخیاں کرتا ہے، توہین کرتا ہے، کوئی لگام دینے والا نہیں۔ میں آپ کو 2-3 نکات بتاتا ہوں کہ وہ گستاخی کیوں کرتے ہیں اور وہ تنقید کیوں کرتے ہیں۔ سب سے بڑا اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود خلیفہ بنے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور بعض صحابہ اس مشورے میں موجود نہیں تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر ناراضگی کا اظہار بھی کیا تھا کہ آپ نے ہمیں مشورے میں شریک کیوں نہیں کیا، آپ نے ہمارا انتظار کیوں نہیں کیا، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار تھے۔ اس لیے کہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کو نبی نے اپنی زندگی میں ہمارا امام بنایا، آقا کے بعد ہم اس کی امامت پر اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ یہ واحد صحابی ہیں کہ ابو بکر عمر بھی موجود ہیں، حضرت علی بھی موجود ہیں، اکابر صحابہ بھی موجود ہیں۔ آقا اپنے مرض الوفات میں اپنے مصلی پر اگر کھڑا کر رہے ہیں تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس خلافت کے مسئلے کو سمجھ لیں۔ ایک بات تو یہ سمجھ لے کہ خلافت اور خلیفہ اس کے معنی ہے نیابت اور نائب ہونا۔ اس دھرتی پر آدم علیہ السلام اللہ کے خلیفہ ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب آدم علیہ السلام کے بارے میں رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں، اور داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن نے کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفہ، اے داؤد ہم تمہیں زمین میں خلیفہ بنائیں گے۔ اور تیسرے موقع پر قرآن نے کہا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ ہم خلافت دیں گے۔ تو اصل خلیفہ نبی ہوتا ہے،
پھر عام لوگ نبی کے نائب ہوتے ہیں۔ تو جب آقا پردہ فرما گئے، صحابہ تجہیز اور تکفین کے مشورے میں مصروف ہے۔ شروع میں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہیں کہ جو یہ کہے گا کہ آقا دنیا سے چلے گئے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اس موقع پر اگر استقامت کا مظاہرہ دکھایا ہے، اگر حکمت اور تدبر کی بات کی ہے، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عمر کو خاموش کیا، صحابہ کو جمع کیا، قرآن کی اس آیت کو پڑھا، افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر آقا دنیا سے چلے جائیں، شہید کر دیے جائے، کیا تم الٹے قدموں دین سے پھر جاؤ گے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں اس آیت کو صدیق کی زبان سے سن کر یوں لگا جیسے ابھی ابھی نازل ہوئی، فوراً قرار آ گیا کہ یہ تو خود قرآن میں اللہ نے فرما دیا ہے۔ اور پھر کہا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ تو پردہ فرما گئے، من کان یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، حی لا یموت، وہ ہمیشہ زندہ ہے، کبھی اس پر موت طاری نہیں ہوگی۔ صحابہ سنبھل گئے، ہوش و حواس بحال ہو گئے، تجہیز اور تکفین کے مشورے میں لگ گئے۔ ادھر انصار کے ایک سردار سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر کے پاس ایک چبوترا تھا جس کو سقیفہ بنی ساعدہ کہا جاتا تھا۔ وہ انصار جمع ہو گئے، اس میں کچھ مہاجر بھی تھے، اور وہ مشورہ کرنے لگے کہ آقا تو پردہ فرما گئے ہیں، ہم اپنے میں سے کسی کو امیر بنا دیتے ہیں۔ اب اگر وہاں پر کوئی امیر اور خلیفہ بن جاتا، تمام بڑے صحابہ تو یہاں پر موجود ہیں، تو انتشار ہو جاتا۔ کسی نے آ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ، جن کو امین هذه الامہ کا لقب ملا، ان دونوں کو لے کر سقیفہ بنی ساعدہ گئے، خلافت لینے نہیں، خلافت کی بیعت لینے نہیں، اس انتشار کو ختم کرنے کے لیے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ صحابہ کو ساتھ نہیں لے کر گئے کہ پھر یہاں تجہیز اور تکفین کے مراحل کو کون دیکھے گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر کے آدمی تھے، چچا زاد بھی تھے اور داماد بھی تھے، تو گھر کے معاملات اور تجہیز اور تکفین کو دیکھنا ان کے لیے ضروری تھا۔ تو دو باتیں یاد میں رہے، ایک تو وہاں گئے انتشار ختم کرنے، خلافت لینے نہیں، اور دوسرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑا تجہیز اور تکفین کے مراحل کو دیکھنے کے لیے۔ جب وہاں گئے تو وہاں پر تو معاملہ کچھ اور چل رہا تھا۔ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو تم انصار اپنے میں سے خلیفہ نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ اگر تم میں سے کوئی خلیفہ بن جائے گا تو اکثر صحابہ موجود ہی نہیں۔ دوسرے نمبر پر کہ قریش انصار کی خلافت کو، غیر قریش کی خلافت کو قبول نہیں کریں گے۔ تیسرے نمبر پر اگر قریش نے تمہیں تسلیم کر بھی لیا، عرب کے دیگر قبائل قریش کے علاوہ کسی کی سربراہی کو نہیں مانیں گے۔ چوتھے نمبر پر انصار میں خود دو قبیلے اوس اور خزرج، ان کے پرانے اختلافات تھے، وہ آپس میں پھر سے سر ابار لیں گے۔ پانچویں نمبر پر اگر تم کہتے ہو ایک امیر انصار کا ایک امیر مہاجرین کا ہوگا تو خلافت میں تجزی نہیں ہو سکتی، دین
دینی امور کو اور معاملات کو ٹیکل کرنا اور سنبھالنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اس لیے خلیفہ قریش میں سے ہو. یہ نہیں کہا میں خلیفہ بنتا ہوں. قریش میں سے کیوں ہو؟ ان کا آقا کے ساتھ نسب کا، خاندانی خون کا رشتہ ہے. تقدم فی الاسلام، پہلے اسلام قبول کرنے والے یہ لوگ تھے، اسی لیے خلافت ان کا حق ہے. بات چل رہی تھی، یوں کہا یہ عمر ہیں، یہ ابو عبیدہ بن الجراح ہے، ان دونوں میں سے کسی کی خلافت پر تم اتفاق کر لو. فوراً حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو پکڑ کر بیعت کرتے ہوئے کہا آپ سب سے پہلے ایمان لانے والے، سب سے پہلے تصدیق کرنے والے، سب سے پہلے آپ پر مال خرچ کرنے والے، سب سے پہلے آقا کی حیات میں آپ کے مصلے پر کھڑے ہونے والے، سب سے پہلے آپ کے ساتھ ہجرت کا سفر کرنے والے، سب سے پہلے آپ کے ساتھ غار میں داخل ہونے والے، سب سے پہلے آپ کے لیے مار کھانے والے، تکلیفیں برداشت کرنے والے ہیں، اسی لیے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. اتنے میں ایک ایک آتے گئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے رہے، اس انتشار کو ختم کیا. پھر جب وہاں گئے تجہیز اور تکفین سے فارغ ہوئے، اگلے دن مسجد نبوی میں ڈھیروں ہزاروں صحابہ نے آ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی. تو یہ نکتہ سمجھے، صدیق اکبر گئے تھے انتشار ختم کرنے، بیعت لینے نہیں. دوسرے نمبر پر انہیں خلیفہ بنایا گیا، خود بننے کے لیے تیار نہ تھے، اور اگر اس موقع پر خود منع کر دیتے تو وہ معاملہ قابو نہ ہوتا، اسی لیے اس موقع پر قبول کی. اور پھر جب خطبہ دیا فرمایا لوگوں مجھے تم پر حاکم بنایا گیا ہے، میں بنا نہیں. دوسرے نمبر پر عاجزی دیکھیے، فرمایا میں تم سب سے بہتر نہیں ہوں لیکن خلیفہ بنا دیا گیا ہوں. اگر میں اچھا کام کروں میری اطاعت کرنا، اگر مجھ سے کوئی غلط فیصلہ صادر ہو تو میری کجروی کو، ٹیڑھے پن کو دور کرنا. سچائی امانت ہے، جھوٹ خیانت ہے، گناہ پر مصیبت اور پکڑ ہوتی ہے. جہاد کو ترک کرنے پر ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور تمہارا ہر قوی میرے نزدیک ضعیف ہے، میرے نزدیک ضعیف ہے جب تک میں اس سے دوسرے کا حق نہ لے لوں، اور تمہارا ضعیف اور کمزور میرے لیے سب سے زیادہ قوی ہے جب تک میں اس کو اس کا حق نہ دلا دوں. ایسا خطبہ ارشاد فرمایا. اور پھر دوسرے نمبر پر جو بڑا کارنامہ سر انجام دیا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر آقا نے جس کی تشکیل کر دی تھی اور وہ تقریباً روانہ ہو چکا تھا، صحابہ کی اکثریت نے رائے دی کہ اس لشکر کو ابھی نہ بھیجے، ابھی آقا پردہ فرما گئے ہیں، کچھ قبائل وہ مرتد ہو جائیں گے، اختلافات جنم لیں گے، اور ریاست مدینہ جو ہیڈ کوارٹر ہیں، جو دارالخلافہ ہیں، یہ خطرے میں پڑ جائے گا. اکثر نوجوان صحابہ تو اس لشکر میں ہیں، اس لشکر کو کچھ دیر کے لیے روک لیا جائے. اگر لشکر کو نہیں روکیں گے تو پھر امیر حضرت اسامہ ہیں، 17 سال عمر ہیں، یہ نوجوان ہیں، حضرت عمر جیسے لوگ اس میں موجود ہیں، تو پھر امیر چینج کر دیا جائے تاکہ امیر کی حکمت اور تدبر زیادہ کام آئے. اس موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت اور حکمت دیکھیے. فرمایا کیا بات کرتے ہو، جس لشکر کی تشکیل محمد الرسول اللہ نے کی ہو، جس لشکر کو روانہ کرنے کے احکامات محمد الرسول اللہ نے صادر فرمائے ہو، صدیقوں سے روک دے، یہ لشکر جائے گا، یہ لشکر جائے گا. اور وہ اسامہ جسے امیر محمد الرسول اللہ نے بنایا، صدیق اس کو ہٹانے والا کون ہے؟ یہ لشکر جائے گا.
اور اگر لشکر جانے کے بعد مدینے پر حملہ ہوتا بھی ہے ہم اپنی جان پر کھیل لیں گے، ہماری لاشوں کو درندے آ کر نوچ لے، لیکن محمد الرسول اللہ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات تبدیل نہیں ہوگی۔ بظاہر تو خطرہ تھا، لشکر جائے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لیکن جب یہ لشکر گیا اور روم اور ان علاقوں میں فتوحات کے جھنڈے حضرت اسامہ نے گاڑے، کفر پہ ایسا روب طاری ہوا کہ جو پلاننگ کر رہے تھے کہ اب تو آقا دنیا سے چلے گئے، ہم مدینے پر یکبارگی حملہ کر لیں گے، ان سب کی عقلیں ٹھکانے آ گئی، ہوش ٹھکانے آ گئے کہ یہ تو ابھی بھی ایسے پرعزم ہیں اور اتنی بڑی فتوحات کے جھنڈے انہوں نے گاڑے۔ اور ایک عیسائی مورخ نے انسائکلوپیڈیا میں لکھا اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے، اس نے پادریوں اور راہبوں اور عیسائیوں کو کہا یہ عرب کے وہ قافلے اور یہ درویش اور یہ دیہاتی قسم کے لوگ ہیں جو اپنے علاقوں سے نکلتے ہیں، لباس پورا نہیں ہوتا، اسلحہ پورا نہیں ہوتا، تلواریں زنگ آلود ہوتی ہیں، ایک کھجور کھا کر دن گزارنے والے ہیں، لیکن آتے ہیں تمہارے اوپر حملہ کرتے ہیں، فتوحات کے جھنڈے گاڑتے ہیں، مال غنیمت لوٹتے ہیں، تمہارے جنگجوؤں کو قتل کر کے واپس چلے جاتے ہیں، ان سے چھیڑ چھاڑ کرنا تمہارے لیے فائدے مند نہیں ہوگا۔ تو اس لشکر کے بھیجنے کے فائدے یہ ہوئے۔ پھر کچھ قبائل نے کہا جی ہم نماز تو پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور دلیل یہ پکڑی قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا خذ من اموالہم صدقہ، یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، سنگولر کا، آقا کو خطاب ہے، اے میرے محبوب آپ ان لوگوں کے مال سے صدقہ اور زکوٰۃ لیں تاکہ ان کا مال پاک ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا یہ خطاب تو آقا کو تھا، آقا تو دنیا میں رہے نہیں، لہٰذا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، نماز پڑھیں گے، نماز کا حکم سب کے لیے ہے۔ اب بظاہر کچھ صحابہ نے کہا کہ ابھی ان سے زیادہ چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے، زکاتی کا تو انکار کیا ہے، نماز تو پڑھ رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اب ان سے جنگ کریں گے تو ہم سٹیبل نہیں ہیں، اندرونی انتشار اور خلفشار کا شکار ہو جائیں گے۔ اس موقع پر بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت دیکھیے، حضرت عمر کو کہا زمانہ جاہلیت میں تو بڑا بہادر بنا پھرتا تھا، آج تو گھبرا رہا ہے، فرمایا خدا کی قسم اونٹ کی وہ معمولی رسی جس سے اونٹ کو باندھتے ہیں اگر یہ محمد الرسول اللہ کے زمانے میں دیتے تھے اور آج اس کا انکار کریں گے، صدیق ان سے لڑے گا۔ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، جس نے نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کیا، قرآن نے تو فرق نہیں کیا، جس نے نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کیا کہ نماز تو پڑھوں گا زکوٰۃ نہیں دوں گا، صدیق ان سے لڑے گا، تم ساتھ نہیں میں اکیلا لڑوں گا، اکیلا لڑوں گا۔ محمد الرسول اللہ کے لائے ہوئے دین میں، بتائے ہوئے دین میں، سمجھائے ہوئے دین میں، پھیلائے ہوئے دین میں کمی ہو، صدیق زندہ رہے نہیں ہو سکتا۔ ارحم امتی بامتی ابو بکر، وہ اس امت کا سب سے رحم دل انسان جب دین کی بات آتی ہے، جب محمد الرسول اللہ کے نظام کی بات آتی ہے، جب شریعت کے نفاذ کی بات آتی ہے، وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان فضائل اور مناقب کو اپنے ذہنوں میں رکھیں، ان سے محبت کا، عقیدت کا ثبوت دیں۔ اعتراض کرنے والے، تنقید کرنے والے، صدیق اکبر پر اپنی گندی زبانیں چلانے والے ہوش کے ناخن لو، اور ہم تمام اداروں کو بھی متوجہ کرتے ہیں، ہم سے امن چاہتے ہو، ہم امن کے لیے تیار ہیں، لیکن خدا کی قسم محمد الرسول اللہ کی ناموس پہ بات آئے یہ زبان خاموش ہو۔ صدیق
صدیق اکبر کی صداقت پر کوئی کتا بھونکے یہ زبان خاموش رہے، فاروق اعظم کی عدالت پر کوئی اعتراض کرے یہ زبان خاموش رہے، میرے صحابہ کو گالیاں دی جائے یہ زبان خاموش رہے، امی عائشہ کے کردار پر بدبخت کیچڑ اچھالے یہ زبان خاموش رہے، یہ تمہاری بھول ہے۔ ہم پھر سے اپنے اکابر کی تاریخ کو زندہ کریں گے، ہم پھر سے جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے، ہم پھر سے اپنے سینے تمہاری گولیوں کے سامنے کر دیں گے جب پرچم لے کر نکلے ہیں۔ یہ خاک نشی مقتل مقتل اس روز سے لے کر آج تلک جلات پہ ہے بدتاری ہے، زخموں سے بدن گلزار سہی پر ان کے شکستہ تیر تو گن، خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ ہم صدیق کی صداقت کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے کو تیار ہیں۔ کل حوض کوثر پر ہم صدیق سے نظریں کیسے ملائیں گے، ہم فاروق اعظم سے نظریں کیسے ملائیں گے، ہم امی عائشہ کا سامنا کیسے کریں گے۔ کھلا چیلنج دے رہے ہیں، میڈیا پر مناظرہ کرتے ہو، میڈیا پر دلائل کی زبان میں بات کرتے ہو، تیار ہیں، دوسری زبان سے بات کرتے ہو، تیار ہیں، لیکن اس پر کوئی کمپرومائز، کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنی گالیاں برداشت کر سکتے ہیں، اپنے ماں باپ کی گالیاں برداشت کر سکتے ہیں، اپنے خاندان کی گالیاں برداشت کر سکتے ہیں، لیکن صحابہ کی گالی برداشت، محمد الرسول اللہ کی گستاخی برداشت، خدا کی توہین برداشت، داڑھی اور پگڑی کا مذاق برداشت نہیں کر سکتے۔ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان پر جھکی تو نہیں۔ اللہ ہمیں غیرت ایمانی نصیب فرما۔